مولا علی کا مست قلندر سرکاہی میں رہتا ہے. ذرا بیداری کا ثبوت دے. مولا علی کا مست قلندر سرکاہی میں رہتا ہے، اوڑھے درویشی کا چادر سرکاہی میں رہتا ہے. مولا علی کا مست قلندر سرکاہی میں رہتا ہے، اوڑھے درویشی کا چادر سرکاہی میں رہتا ہے. داتا کمبل شاہ نے جن کو داتا کمبل شاہ نے جن کو دیکھ کے کمبل اوڑھ لیا، داتا کمبل شاہ نے جن کو دیکھ کے کمبل اوڑھ لیا، ایسا میرا مرشد ساقی سرکاہی میں رہتا ہے، ایسا میرا مرشد کوثر سرکاہی میں رہتا ہے. محترم حضرات، اب آئیے تیار ہو جائیے. شہر مظفرپور سے آئے ہوئے ایک دور حاضر کا ایسا خطیب جن کے خطاب نیاب سننے کے بعد گم گشتگان راہ صراط مستقیم پر ہو جایا کرتے ہیں، اور جن کے خطابت کا منتظر میں خود رہتا ہوں. خطیب اعظم ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری آفتاب عالم غیاثی کی ذات ہے، ممبر شریف پہ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر حضرت کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. بلند آواز سے استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر. ذرا مہمان خطیب ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان قاری آفتاب عالم غیاثی اب زبر نہیں زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا. حاسد و خیریت نہیں تیری، اب اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا. وہ مکرم سامعین کرام، دور و نزدیک سے سننے والی اسلام کی خواتین مار بہنوں، معزز علماء کرام، شعراء اعظام و پیران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خا قطب عالم میزنم. بگرداب کشتی بلات استاد کشتی، ضعیفان و شکستارات پستی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری. یا الہی دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. یا الہی دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمشدی بدللہ کے واسطے. یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیضیاب، شہ غیاث الدین شاہ شیر رضا کے واسطے. محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اس مقدس اور پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں صوفی شمس الحق صاحب قبلہ کو، جو اپنی محنت سے اور آپ سبھی حضرات کے سہیوگ سے ہر سال یہاں پہ تیغیہ یوسفیہ یاسینیہ کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں،
اور ہم جیسے گنہگاروں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے ذکر کو سن کر جنت کو اپنے لیے واجب بنائیں۔ الحمدللہ ایک مشترکہ خوش نصیبی اس بات کی بھی ہے، شہزاد غوث اعظم حضور نصیر ملت جو سرکار سرکاہی کے روضے سے کھڑے ہو کر بغداد معلیٰ کا نظارہ کرتے ہیں، وہ عظیم شخصیت کی آمد اور جلوہ گری ہے۔ میں بہت ناچیز ہوں، بس بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتا تھا، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتا تھا، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ میرے پیر پیرا روشن ضمیرہ محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ مجھ جیسے حقیر کو بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اپنی بارگاہ سے چن لیا ہے، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اپنی گندی زبان سے اپنے آقا کے ذکر کو کر سکیں۔ میرے محترم، آپ سب لوگ مبارکباد کے لائق ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، جو ہے میں ان سے ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ سکون کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ تعالی یہ میرا دعویٰ ہے کہ کسی کا بیٹھنا رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی اور کے محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم کسی ٹکٹ بانٹنے والے اور اپنے نام پہ جلوس لگوانے والے، نعرہ لگوانے والوں کی محفل میں نہیں آئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس ذات مقدس کی محفل میں آئے ہیں جس کو دنیا اور دنیا کا جو سب سے عظیم مرتبے والا ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو بے مثل اور بے مثال ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ خود بے مثل ہے، اور جب سب کو بنایا، سب کو پیدا کیا، تو اس میں سے اپنے ایک محبوب کو چن لیا، اپنے ایک حبیب کو چن لیا، جس کی ذات یہ ہے کہ اس کو بھی اس نے بے مثل اور بے مثال بنایا، اس کو بھی اس نے بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ اور کسی نے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کا جسم نہیں ہے، اور جس کو بنایا ہے زمین پہ اس کا سایہ موجود ہے۔ اور میں حیران ہوں اعلیٰ حضرت کے اس نظریے پہ کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری آفتاب عالم غیاثی زندہ باد۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سرکاہی سے ڈائریکٹ فیضان جاری ہے، اور یہ غلامی پہنچے گی بغداد معلیٰ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور پیر طریقت کی آمد ہے۔ مسلمانوں، آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بڑے لوگ آئے، عقل مند بھی ہے، باشعور بھی ہے، لیکن مسلمانوں سنو، آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، جو اپنے زندگی میں صرف پیسے کو کمانا مقصود سمجھ لیا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنا مقصود سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے۔
مقصود کیا ہے؟ مقصود اگر کوئی چیز ہے تو محمد عربی کی ذات ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی کی ذات ہے. آج میرے جیسا آج بہت سارے عقل مند لوگ ہیں جن کے جیسا مولوی ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، عالم صاحب ہو، اپنی نظروں کو چرا چرا کر چلتے ہیں، اپنی باتوں کو کھینچ کھینچ کر بولتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مجھے کس طریقے سے جینا ہے. ہر بولنے پہ اپنے نظریے کو پیش کرتے رہتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں بولوں تو کیا بولوں، میں بات کروں تو کیا بات کروں. لیکن سنو مسلمانوں، یہ محمد عربی کی غلامی نہیں ہو سکتی ہے، یہ محمد رسول اللہ سے محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. ایک صحابی رسول ہے جو غریب ہے، جن کا نام حضرت حبیب بن زید ہے. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت حبیب بن زید ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر پہ ایک ٹوکری لے کر، کھجور لے کر محلے محلے کو بیچا کرتے ہیں. جس کے بچے بھی بہت سارے ہیں، جن کے جسم کے کپڑے بھی پھٹے ہیں، جن کے پہننے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. لیکن سنو، میرے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کبھی نبی نہیں ہو سکتا ہے، تو جھوٹا اور کذاب اور ظالم ہے. میرے آقا ایک محفل میں بیٹھے ہیں، اپنے صحابہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. وہی غریب صحابی ہے جو ٹوکری میں لے کر کھجور کو محلے محلے بیچ رہے، جن کے جسم کے کپڑے پھٹے ہیں، جن کو بچے بھی بہت زیادہ ہیں. میرے نبی نے کہا تھا کہ میرا یہ پیغام اس کذاب کے پاس لے کر پہنچ جائے گا اور اسے بتائے گا کون کہ تو جھوٹا ہے. حضرت حبیب بن زید کھجور کھا رہے تھے اور آپ نے ترنت ہاتھ اٹھا دیا. آپ جب کھجور کھا رہے تھے، آپ کے منہ سے نیچے گر گیا. لوگوں نے کہا کہ تھوڑی تسلی تو رکھ لو، پورے کھا لو، اس کے بعد جواب دو. حضرت حبیب بن زید کا نظریہ دیکھو مسلمانوں، حضرت حبیب بن زید کی محبت دیکھو، وہ کیا پیار کرتے ہیں اپنے آقا سے. کہتے ہیں اگر میں کھانے میں لگ جاؤں گا تو یہ غلامی کی بازی کوئی اور نہیں مار لے گا، لگ جاؤں گا تو یہ غلامی کی بازی کوئی اور نہیں مار لے گا. کہا یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام حاضر ہے جانے کے لیے. کہہ دو سبحان اللہ. لیا اس پیغام کو، پہنچے اس ظالم کی بارگاہ میں اور لے جا کے اسے تھما دیا. سنو مسلمانوں، جب اس نے پڑھا، اس کے وزیر نے پڑھا تو وہ سنا. اس میں لکھا کیا تھا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے. جلالا گیا اس ظالم کو. وہ ظالم کانپنے لگا، تھرانے لگا. کہا کہ تمہارے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے، مجھے کذاب کہا ہے، تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے. تو حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ سنو، میں وہی کہتا ہوں جو میرے آقا نے کہا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے آقا نے کہا ہے. جب اتنا سنا تو جلال میں آ گیا. کہا کہ دیوانے جانتے نہیں ہو، تمہارے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے گا. ایک بات کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج بہت سارے ایسے مست قلندر ہیں جو ناٹک کرتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے جسم میں ایک سوئی کو بھونک دیا جائے تو وہ گالی دے کر بات کرنے لگتا ہے. اس کی دیوانگی اس کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، دیکھو میرے نبی سے پیار کرنے والے کو، دیکھو میرے نبی سے محبت کرنے والے کو. حضرت زید کے اوپر اس کو غصہ آیا اور اس نے کیا کیا؟ تلوار نکالی، حضرت زید کے بازو کو کاٹ دیا. بازو کو کاٹ لینے کے بعد اس ظالم نے کہا کہ بتا اب تو کیا کہتا ہے، اب تیرا نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ وہی کہتا ہوں جو پہلے کہا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہا؟ وہ نبیون لا نبی بعد، میرے نبی کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہے اور آخری نبی ہے. میرے نبی کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لانے والا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت
खतीब अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने क्या किया, उसने फिर दूसरे बाजू को काट दिया। हमारी दीवानगी निकल जाती है। आज मुसलमान अपने चेहरे को छुपा लेता है। अगर बात मेरे नबी की अजमत में आए तो मुसलमान घर में घुस जाता है। अगर पुलिस वाले मोहल्ले में आ जाए तो मुसलमान अपने घर में घुस जाता है। कहता बच्चों से बताना नहीं कि मैं अंदर बैठा हूँ। क्यों भाई? इसलिए कि तुम्हें अपने जान से प्यार है, तुम्हें मेरे आका से प्यार नहीं है। उस जालिम ने कहा था कि सुनो, अगर तू अब भी मेरी ताईद नहीं करेगा तो तेरे पांव काट दिए जाएंगे और तेरे जिस्म से चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, तेरे जिस्म के खून के कतरे बना बना कर बहा दिए जाएंगे। मेरे नबी का वो सच्चा दीवाना अब भी जोशो खरोश में बैठा है। कपड़े तो फटे थे, गरीब तो थे, लेकिन तेवर ऐसा था कि ऐसा लगता था उस बादशाह से ज्यादा कीमती मुस्तफा का ये गुलाम लग रहा है, मुस्तफा का ये गुलाम लग रहा है। सुनो, नजरिया दे रहा हूँ मुसलमानों, मेरे नबी के उस दीवाने को शहीद कर दिया गया, सर को तन से जुदा कर दिया गया। कुछ लोग पहुंचे कहां? हजरत हबीब बिन जैद के माँ के पास, जो 70 साल की बूढ़ी औरत है। 70 साल की बूढ़ी औरत है। जुमले इतने प्यारे हैं कि जो अब तक नहीं बोले हैं इंशाअल्लाह बोल जाएंगे। जुमला इतना प्यारा है कि जो अब तक नहीं बोले थे वो बोल जाएंगे। 70 साल की बूढ़ी माँ है। लोगों ने कहा कि तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया गया है, तुम्हारे बेटे के हाथ को काट दिया गया है, तुम्हारे बेटे के पांव को काट दिया गया है, तुम्हारे बेटे के जिस्म से चमड़ी को उधेड़ दिया गया है। आज की माँ होती तो कहती कि वो जालिम के हक में बददुआ कर दूं। कौन जालिम है जो मेरे बेटे को तकलीफ दिया है? कौन जालिम है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। लेकिन सुनो मुसलमानों, वो माँ भी कितनी प्यारी थी, उस माँ के दिल में भी कितना नबी से प्यार था। कह दो सुभान अल्लाह। अब माँ का नजरिया पेश करता हूँ और दीवानों झूम जाना। माँ कहती है कि सब बात तो अपनी जगह है, जरा ये तो बताओ कि मेरा बेटा जब आखिरी सांस ले रहा था तो क्या नबी के वफादारी से, नबी का वफादार वाला चेहरा उसकी बातों से झलक रहा था कि नहीं झलक रहा था? किसी शायर ने कहा था कि प्यासा रहोगे साथिये, कौसर को छोड़कर पी जाओ चाहे साथ समंदर निचोड़ कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आफताब आलम गयासी। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। और किस अंदाज में आशिक ने कहा था, सुनो मुसलमानों, जरा दोनों हाथ उठाकर अपने नबी के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अभी आप लोग बेदार हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझे कि सिर्फ आपको बेदार कर रहा हूँ। और एक आशिक अपने नबी की मोहब्बत में क्या कहता है, सुने कि क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ें हमारी है, क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। लोगों ने नाप नाप के, तौल तौल के नबी की मोहब्बत की बात करता है। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। जो दुनिया में सबसे बढ़कर, हर एक चीज से बढ़कर मेरे नबी से प्यार ना किया ना, वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। आज दुनिया में लोग दादा बनते हैं, क्रिमिनल बनते हैं, कहते मैं चौधरी साहब हूं, मैं फलाना रुस्तम खान हूं, मैं फलाना खान हूं। मैं कहता हूं जब तक तू दुनिया में है, खानगिरी कर ले, दादागिरी कर ले, कोई भी गिरी कर ले, लेकिन याद रख आला हजरत ने एक पैगाम दिया था। वो क्या दिया था कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले,
تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابو چائے بند کر دیجیے، چائے بہت پریشان کر۔ ایک بار اور آگے سے پیچھے تک ذرا زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ اب بتائیے طبیعت لگ رہی ہے؟ کوئی لوگ اٹھیں گے تو نہیں؟ بالکل نہیں اٹھیے گا جب تک محفل ختم نہ ہو جائے۔ حضور پیر طریقت کی آمد ہے، اس کے بعد حضور منصور ملت کی بھی آمد ہے، اور ایک بہت مشہور شاعر حضرت کلیم دانش، اس کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے جلسہ کیا ہے تو پورا سن کے جائیں گے، اور اخیر میں جب میرا رب فیصلہ کرے گا اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ کون کون آیا تھا، تو فرشتے کہیں گے مولا فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا آیا تھا، تو میرا رب جب سب کو فیصلہ سنا رہا ہوگا تو یہ کہہ دے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے تھے میں نے سب کو بغیر حساب کے جنتی بنا دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کے لیے نہیں بیٹھا تھا، محبوب محمد عربی کی محبت میں بیٹھا تھا۔ اور سن لینا، پورے محفل کو سن لینا، جہاں سے بھی سن رہے ہو سن لو، اور جا کے اپنے ماں کو کہہ دینا کہ ماں یہ تیرے دودھ کا کمال تھا کہ نبی کی پوری محفل سن کر آیا ہوں۔ کہہ دو سن کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔